الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ذكر الله وحده اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون وإذا ذكر الله وحده اور جب ایک اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، نفرت کرتے ہیں، تنگ پڑ جاتے ہیں دل ان لوگوں کے جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب اللہ کے علاوہ دوسروں کے تذکرے کیے جاتے ہیں، دوسروں کی باتیں کی جاتی ہیں، اذا هم یستبشرون، اس وقت وہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ گزشتہ کئی جمعہ کے خطبات میں دنیا کے ایک نامور مواحد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آپ کے سامنے تھوڑا تھوڑا کر کے بیان کیا، اور آج سے وہ توحید جس توحید کے لیے تمام انبیاء سلام اللہ علیہم نے مصائب و آلام کا سامنا کیا، آج سے اس توحید کا تذکرہ شروع ہوگا انشاءاللہ۔ عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت، ویسے تو جتنے بھی عقائد ہیں اسلام کے سب بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، ہر ایک عقیدے کی بڑی اہمیت ہے، لیکن عقیدہ آخرت اور عقیدہ توحید جو ہے یہ دو ایسے عقیدے ہیں کہ ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، اور یہ
انسان کی انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک تمام امور کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ اور یہ دونوں عقیدے جو ہیں یہ مشرک کے لیے بڑے بھاری ہیں، وہ انہیں سننا بھی پسند نہیں کرتا، سننا گوارا ہی نہیں کرتا۔ اس آیت کے اندر بھی اسی بات کا تذکرہ ہے کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب ایک اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ایک اللہ کے اوصاف حمیدہ بیان کیے جاتے ہیں، لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی اللہ ایک ہے، وہی ساری کائنات کا خالق ہے، وہی مالک ہے، رزاق بھی وہی ہے، اسی کے پاس رزق کے خزانے ہیں، بارش بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، اولاد بھی وہی دیتا ہے، موت و حیات کا مالک بھی وہی ہے۔ جب اللہ کے اوصاف حمیدہ بیان کیے جاتے ہیں نا تو اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جن کا قیامت پر عملاً یا عقیدتاً یقین نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں نا جو سرے سے ہی قیامت کو مانتے ہی نہیں، اور کچھ لوگ ہیں ویسے تو مانتے ہیں، زبان سے تو اقرار کرتے ہیں کہ قیامت آئے گی، لیکن ان کے اعمال اس بات کی نفی کرتے ہیں۔ اس لیے نفی کرتے ہیں کہ ان کا قیامت پر مکمل یقین نہیں، اس بات پر یقین ہے کہ آئے گی، لیکن اس بات پر یقین نہیں کہ اس دن فیصلہ جو ہے وہ انسان کے اعمال اور اس کی کرتوتوں کی بنا پر ہونا ہے، اس پر یقین نہیں۔ وہ لوگ جھوٹی امیدوں کے سہارا زندہ ہیں، اور ایسے لوگوں کے سامنے جب اللہ رب العزت کے اوصاف حمیدہ بیان کیے جاتے ہیں نا تو اشمئزت، ان کے دل سکڑ جاتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، ان کے دل بور ہو جاتے ہیں۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں، یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ دنیا کے اندر میرے خیال کے مطابق 99% لوگ شروع سے لے کر اب تک اور قیامت تک 99% لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ ہے، مکے کے مشرک بھی اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے ہونے پر اختلاف نہیں تھا، ان کو اصل اختلاف اللہ کے اوصاف حمیدہ پر تھا۔ اللہ کے ہونے پر ان کو اختلاف نہیں تھا، اللہ کو وہ مانتے تھے کہ اللہ ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ بس اللہ جو ہے وہ ایک تصور ہے، باقی جو اختیارات ہیں اس نے تقسیم کر رکھے ہیں، کسی کو بارش برسانے کا اختیار دے دیا ہے، کسی کو بیٹے دینے کا اختیار دے دیا ہے، کسی کو بیٹیاں دینے کا اختیار دے دیا ہے، کوئی رزق بخشتا ہے، کوئی خزانے بخشتا ہے، تو یہ اختیارات سارے اس نے بانٹ رکھے ہیں۔ اور جب ان کو یہ بات سنائی جاتی کہ نہیں بھائی سارے اس کے محتاج ہیں، اس نے اپنا اختیار کسی کو نہیں دیا، سارے اس کے محتاج ہیں، تو ان کے دل سکڑ جاتے، منقبض ہو جاتے، نفرت کرنے لگتے۔ اور اگر وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور اگر اس کے علاوہ کوئی باتیں کی جاتی، ان کو قصے کہانیاں سنائی جاتی، ان کو من گھڑت اور مصنوعی کرامات سنائی جاتی، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، پھر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں
آپ خالص لوگوں کو قرآن سنانا شروع کر دیں. میں دوسروں کی بات نہیں کرتا، اپنوں کی بات کرتا ہوں. جو شیخ صاحب آپ خالص قرآن سنانا شروع کر دیں اپنوں کو تو بور ہو جاتے ہیں، نیند آنے لگ جاتی ہے، جھوکے آتے ہیں، نیند کے جھولے لگ جاتے ہیں، اور باہر نکل کے کہتے ہیں پتہ نہیں آئی، مزہ ہی نہیں آیا. معاذ اللہ جمعہ کا خطبہ ہی آج تو نہ جمعہ ہی خراب ہو گیا ہے. ہاں جی، تو ظاہر ہے ان کو سوئے اسی لیے تھے نا کہ ان کی روح کو تسکین نہیں مل رہی تھی، روح ان کی بیمار تھی، اندر سے وہ بیمار تھے، باہر سے توانا تھے، تندرست تھے، اندر سے بیمار تھے. اب ظاہر ہے کہ میٹھے شربت کا تو کوئی جو قصور نہیں ہے، وہ تو میٹھا ہی ہے، وہ تو شیریں ہے. ذائقہ تو منہ کا خراب ہے مریض کا. اب مریض کو آپ میٹھی چیز بھی دیں، اس کو وہ بھی کڑوی لگتی ہے، اس کا دل نہیں مانتا اس کو پینے کو، اس میں بھی وہ کراہت محسوس کرتا ہے. اور یہی حال ہے میرے بھائیوں. قرآن میں دیکھو کیسے واضح کیا ہے. فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب اللہ کا ذکر، ایک اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے. ظاہر ہے ایک اللہ کا تذکرہ یہی تو نہیں ہے نا کہ پورے خطبے میں مولوی صاحب نے رٹ لگائی اللہ 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 اللہ، یہ تو تذکرہ نہیں ہے نا. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب اللہ کے سامنے حمیدہ بیان کیے جاتے ہیں، قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، اشمعزت، دل سکڑ جاتے ہیں، تنگ پڑ جاتے ہیں، بور ہو جاتی ہے طبیعت، مزہ نہیں آ رہا. وَإِذَا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حالت کن کی ہوتی ہے؟ جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کے اوصاف حمیدہ بیان کیے جاتے ہیں، طبیعت بور ہو جاتی ہے، مزہ نہیں آتا. کن کو نہیں آتا؟ ان کو نہیں آتا جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کو مزہ نہیں آتا. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب اس کے علاوہ ان کو چٹکلے سنائے جائیں، لوگوں کو ان کو ایسی باتیں جب سنائی جائیں، کبھی اس پہ چوٹ مار دی، کبھی اس پہ چوٹ مار دی، کبھی من گھڑت کہانیاں گھڑ کے سنا دی جائیں، پھر اذا ہم یستبشرون، پھر بڑے خوش ہوتے ہیں، پھر نعرے بھی لگاتے ہیں، پھر نعرے بھی لگاتے ہیں، اچھلتے بھی ہیں بیٹھے بیٹھے. اور یہی بات اللہ نے دوسری جگہ پر فرمائی، الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرہ قلوبهم منکرہ. فرمایا لوگوں سن لو، تمہارا معبود حقیقی ایک ہی ہے، سن لو غور سے. پھر فرمایا فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور وہ لوگ جن کا آخرت پر کما حقہ یقین نہیں ہے، قلوبهم منکرہ، ان کے دل اجنبیت محسوس کرتے ہیں اس کلمے سے، ان الفاظ سے اجنبیت، کراہت محسوس کرتے ہیں. میرے بھائیوں، ہمیں ضرورت ہے آج اپنے مزاجوں کو تبدیل کرنے کی. ہم اپنے اندر کا علاج کریں، اور یہ قرآن مجید جو ہے نا، یہ اندر کا علاج کرنے کے لیے ہے، لیکن ہم نے اس قرآن کو سمجھ لیا کہ یہ باہر کا علاج کرنے کے لیے ہے.
طویل دھاگوں کی دکانیں بنا لی. یہ خطاب اندر کا علاج کرنے کے لیے آئی تھی. لیکن بدقسمتی ہے ہماری اس قوم کی کہ اس کو رہبر بھی ملے تو ایسے ملے جو خود اس حقیقت سے آگاہ رہے. ان سے پوچھ لیں کہ بھائی قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنے کی کوشش کریں. چلو یہ کیوں بھائی؟ کہتے اس کو سیکھنے سے پہلے 14 علم پڑھنے پڑتے ہیں. اس کو سیکھنے سے پہلے 14 علم پڑھو تو پھر یہ سمجھ آتا ہے. لیکن قرآن تو کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے تو آسان کیا. وہ قرآن جن پہ نازل ہوا وہ 14 علم تو بڑے دور کی بات، ان کو تو لکھنا بھی نہیں آتا. ان کو لکھنا بھی نہیں آتا تھا، لکھا ہوا ان کو پڑھنا نہیں آتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کو 14 علم نہیں سکھائے کہ آؤ میں تمہیں قرآن سکھانے سے پہلے 14 علم سکھاتا ہوں پھر تم نے یہ سیکھنا. یہ قرآن سکھایا، وہ دنیا کے راہبر بن گئے، رہنما بن گئے، دنیا کے قائد بن گئے، دنیا کے وہ پیشوا بن گئے. انہوں نے اپنے اپنے وقت کی تہذیبوں کو للکارا، کہا آؤ اگر تہذیب سیکھنی ہے ہم سے سیکھو، انسانیت سیکھنی ہے ہم سے سیکھو، اخلاق سیکھنا ہے ہم سے سیکھو. کوئی 14 علم نہیں پڑھے تھے، وہ دنیا کے رہنما. میرے بھائیوں، اصل بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ تعلق قائم کر لو، اور اگر یہ تعلق قائم نہ ہوا پھر کیا ہوگا؟ رب ذوالجلال نے پھر پہلے بتا دیا کہ اگر تمہارا تعلق اس قرآن کے ساتھ نہیں ہے نا تو پھر یاد رکھ لو کیا ہونے والا ہے. آج بتا دیا قیل ادخلوا ابواب جہنم، قیامت کے دن حکم ہوگا، کہا جائے گا اس جہنم میں داخل ہو جاؤ. تم میرے ذکر کو ناپسند کرتے تھے، آج سن لو لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ. تم میرے ذکر کو ناپسند کرتے تھے، آج مجھے تم ناپسند ہو. آج میں تمہاری طرف نظر شفقت سے دیکھنا نہیں چاہتا. آج میں تم سے پیار بھری بات نہیں کرنا چاہتا. قیل ادخلوا ابواب جہنم، جہنم میں داخل ہو جاؤ، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہو گے، اور میں کبھی تمہیں پاک نہیں کروں گا. ولا یزکیہم، کبھی نہیں پاک کروں گا، وہ کبھی نہیں پاک کرے گا. فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. آج اس کی بات کو سن کر، اس کے تذکرے کو سن کر اگر آپ کو غصہ آتا ہے نا، ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الیہ. سن لو، جنہوں نے کفر کیا، ان آیات کا انکار کیا، میرے تذکرے کو سن کر، میری یاد سن کر، میرا قرآن سن کر جن کے دل سگڑ گئے، ان کو بلایا جائے گا، ان کو بتایا جائے گا مقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم. جس طرح تم تو دنیا میں نا تھوڑے سے منقبض تھے نا، تھوڑی سی نفرت کرتے تھے نا، تھوڑے سے ناراض ہوتے تھے نا، آج میری ناراضگی تمہاری اس دنیا کی ناراضگی کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. اب میں تمہیں اس کے اندر ڈال رہا ہوں اور تمہاری بات نہیں سنوں گا.
اور پھر بتایا ان جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، یہ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہے، یہ تم پر کوئی ظلم نہیں ہے، یہ جہنم جو ہے تمہاری کرتوتوں کا پورا بدلہ ہے، میں اس پہ تم پر کوئی زیادتی نہیں کر رہا، جو کچھ تم نے کیا تم مجھے میرے تذکرے سے لگاؤ نہیں تھا، اور آج تم میری نظر شفقت جو ہے وہ تم پر نہیں پڑے گی، اور تم نے اس کے اندر ہمیشہ جلے گے، اعتراف کریں گے، فاعترفنا بذنوبنا، کہیں گے یا اللہ غلطی ہو گئی۔ آج وہ کہتا ہے کہ آج مان لو، آج مان لو، آج کہہ دو کہ فاعترفنا بذنوبنا، آج کہہ دو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں اپنی اصلاح کر لیتا ہوں۔ آج وہ بڑا رحیم ہے، بڑا مشفق ہے، بڑا مہربان ہے، آج کہو کہ یا اللہ ہم نے غلطی کر لی ہے، ہمیں معاف کر دے۔ آج اس کا وعدہ ہے، وہ کہتا ہے کہ تم صدق دل سے، سچے دل سے یہ کہہ دو فاعترفنا بذنوبنا کہ یا اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، تو میں تمہارے گناہوں پر لکیر کھینچ دوں گا، آج لکیر کھینچ دوں گا، آج میں۔ لیکن آج اگر تم اس کا ذکر سن کے اس کے ساتھ نفرت کا اظہار کرتے رہے، اور پھر اس دن تمہارے دل میں اگر یہ خیال آئے کہ دنیا میں ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ بھئی یہ کلمہ اللہ کو بڑا پیارا ہے، فاعترفنا بذنوبنا ربنا ظلمنا انفسنا، یہ اللہ کو بڑا کلمہ پیارا ہے، آج کیا کہ دیکھ لیتے ہیں فہل الی خروج من سبیل، یا اللہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، کوئی یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے، کوئی ہے راستہ؟ جواب ملے گا نہیں۔ ذالکم بانہ اذا دعی اللہ، اللہ کہے گا آج سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں راستہ؟ یہ اس لیے راستہ نہیں ہے کہ جب تمہیں ایک اللہ کے لیے بلایا جاتا تھا نا، اس وقت تمہارے دل جو ہے تنگ پڑ جاتے تھے، اس لیے آج یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، کتنی بھی معافی مانگ لو، کتنی بھی التجائیں اور دعائیں کر لو، آج کوئی راستہ۔ اور جنہوں نے دنیا کے اندر یہ کہہ دیا فاعترفنا بذنوبنا، اللہ نے ان کی ساری زندگی کے گناہوں بھلے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر تھے، زمین و آسمان کے خلاف پر کر دیے ہوئے تھے، انہوں نے گناہ کر کر کے کوئی گناہ نہیں چھوڑا، بس کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، گناہوں کا اعتراف کر کے معافی مانگ لی، اور پھر اس پر وہ ڈٹ گئے۔ ان کے لیے کیا ہے؟ وجوہ یومئذ ناظرہ، اور وہ چہرے جناب تر و تازہ ہوں گے، کھلے ہوئے ہوں گے، جس طرح موسم بہار میں پھول کھلتے ہیں نا، اور شبنم صبح کے وقت ان کا چہرہ دھو لیتی ہے، اس طرح چہرے دھلے ہوئے ہوں گے، کھلے ہوئے ہوں گے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ کتنا خوبصورت منظر ہے، جن کے دنیا میں اتنا بڑے گناہ کیے مگر اعتراف کر لیا، معافی مانگ لی، اس کے دروازے پہ دستک دی، مانا، اور پھر جب اس کا ذکر کیا جاتا تھا نا، پہلے ذکر کیا جاتا تھا تو دل نفرت کرتے تھے، اب تبدیلی آ گئی، مان لیا، گناہوں کی معافی مانگ لی، اب کیا ہوا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اب کیا ہو گیا؟ وہی دل جو کبھی اللہ کی یاد سن کر، اللہ کے تذکرے سن کر، اللہ کے اوصاف حمیدہ سن کر سکڑتے تھے، بور ہو جاتے تھے، اب ان دلوں کو اللہ کے ذکر سے سرور آنے لگا، اب ان دلوں کو اللہ کے ذکر سے مزہ آنے لگا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، پھر دلوں کو اطمینان ملنے لگا۔ اب پھر کیا ہوگا اس کا بدلہ؟ وجوہ یومئذ ناظرہ،
اب ان کے چہرے بڑے تر و تازہ الی ربھا ناظرہ، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اور رب کا دیدار جنت کی سب سے بڑی نعمتوں میں جو بڑی نعمت ہے وہ رب کا دیدار ہے۔ اللہ کہتا ہے وجوہ یومئذ الی ربھا ناظرہ۔ اور اگر آج نہ معافی مانگی، آج پھر اسی میں لگے رہے کہ بھائی کوئی ہمیں کرامتیں سنائے، کوئی ہمیں چٹکلے سنائے، پھر کیا ہوگا؟ وجوہ یومئذ باسرہ، چہرے مرجھائے ہوئے ہوں گے۔ وہ چہرے جو آج غیروں کا نام سن کر، کہانیاں سن کر آج مسکرا رہے ہیں نا، قیامت کے دن یہ چہرے مرجھائے ہوئے ہوں گے۔ اور میرے بھائیوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں پھر وہی بات دہرا رہا ہوں، میں دوسروں کی بات نہیں کرتا، اپنوں کی کر رہا ہوں، آپ سے مخاطب ہوں۔ اپنے مزاج بدل لو، چھوڑ دو، بہت دیر ہوگی، یہ کہانیاں سنتے سنتے بڑی دیر ہوگی، لیکن بدقسمتی ہے، یقین جانو رونا آتا ہے، اپنوں پہ رونا آتا ہے کہ کبھی ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے کہ اس منہ سے سوائے سچ کے کچھ نہیں نکل سکتا، اس منہ سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکل سکتا۔ میں چھوٹا تھا، آپ کو ایک بات سنا کے ختم کرنے لگا ہوں۔ پڑھا کرتا تھا، میں نے وہ مولانا اسماعیل روکڑی کو دیکھا نہیں، ان کی ایک تقریر سنی، اس زمانے میں یہ توے والوں کی ٹیبل کاٹی ہوتی تھی، ان کی سرگودے کی تقریر تھی۔ اس میں کسی نے ان کو پرچی دی، کہا حضرت فلاں مولوی صاحب آئے تھے فلاں مسلک کے، وہ ہمیں یہ گالیاں دے کر گئے، ان کا جواب دینا، جواب دو۔ اللہ اکبر، انہوں نے جواب میں جب وہ پرچی پڑھنے کے بعد کہا، میرے بھائیوں مجھ سے یہ توقع نہ کرنا، مجھ میں اور ان میں بڑا فرق ہے۔ فرمانے لگے کہ میری ان کی مثال ایسے ہے جیسے گٹر کا ڈھکنا، گٹر اور گٹر کا ڈھکنا، عطر کی شیشی اور عطر کی شیشی کا ڈھکنا۔ گٹر کے ڈھکنے سے، گٹر سے ڈھکنا اٹھاؤ گے تو بدبو ہی پھیلے گی، اور عطر کی شیشی کا ڈھکن کھولو گے تو خوشبو پھیلے گی۔ بھلا اس منہ سے، جس دل میں قرآن ہو، بھلا اس منہ سے اس قسم کی باتیں سننے کی توقع کرتے ہو مجھ سے؟ یہ سننے کے لیے آیا ہوتا۔ میرے بھائیوں، جس قوم کے، جس مسلک کے اسلاف کی یہ حالت تھی، آج اس کے ماننے والے یہ کہتے ہیں کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، اور آپ سنتے ہو بڑی خوشی سے۔ ان کے اجتماعات بھر جاتے ہیں، اور باہر نکلتے ہو کہتے ہو آج تو مزہ ہی آ گیا نا، آج تے نا پنجابی جی پھر کہتے ہو آج تے جناب ان نے آج تے مولوی صاحب نے نا انہوں نے منجی ٹھوک دی تھی، اچھا مزہ ہی آ گیا۔ میرے بھائیوں، چھوڑ دو یہ حرکتیں، آ جاؤ دوبارہ قرآن کی طرف، سب کچھ اس میں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔